دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ نظر نہ آنے والی وہ خوفناک مخلوق ہمارے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتی ہے؟ اگر وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس ویڈیو میں ہم اس پراسرار مخلوق کا ذکر کریں گے جو پیدائش سے لے کر موت تک ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ ہے حمزاد۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں فضل ملک آفیشل 92 سے۔ حمزاد دراصل شیطان ہے۔ جب بھی انسان کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس جن کو عربی زبان میں وساسس یا فارسی میں حمزاد کہتے ہیں۔ یہ انسان کو بری باتوں کی ترغیب دیتا ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ حمزاد شکل صورت میں بالکل اسی انسان جیسا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہو۔ یہ انسان کا باطنی پہلو ہوتا ہے جو اس کے ساتھ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت موجود رہتا ہے۔ بعض صوفیاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حمزاد کو ایک شکل سے دوسری شکل کو بدلنے کی قوت بھی عطا کی گئی ہے، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان۔ جب انسان مرتا ہے وہ حمزاد تب تمام یادوں، نفرتوں، محبتوں اور شکل اور احساس کے ساتھ اس کے جسم کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن ہی مرے گا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ابلیس کے ساتھ جو لوگ روحوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور کرواتے ہیں وہ ان حمزادوں سے ہی کرواتے ہیں، کیونکہ روح تک رسائی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ حمزاد کے متعلق ایک مشہور احادیث ہے جسے امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان یعنی ہم شکل جن مسلط کر دیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا، اور وہ مجھے خیر کے سوا کوئی اور بات نہیں کہتا۔ قرآن اور حدیث کے مطابق جنات اور شیاطین غیب کی خبریں جاننے کے لیے سیڑھی کی طرح آسمان کی طرف جاتے ہیں تاکہ اللہ پاک جو اپنے فرشتوں کو وہی بیان کر رہا ہے اس کو چپ کر سن لیں۔ اس وقت ان پر شہاب ثاقب یعنی میٹیور گرتے ہیں جس سے یہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ شیاطین دراصل حمزاد ہوتے ہیں جو عاملین کے ذریعے بھیجے ہوتے ہیں تاکہ وہ ماضی یا مستقبل کی خبریں لا کر انہیں سنائیں۔ حمزاد سے رابطہ ایک علمی فن ہے جسے قابو کرنے کے لیے خاص وظائف اور چلے کاٹنے پڑتے ہیں۔ بعض عاملین نے خود اپنے حمزاد کو قابو کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حمزاد کو قابو کرنا بہت مشکل کام ہے اور اکثر اس بات کے دعوے دار جھوٹے اور مکار لوگ ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ امر ناممکن نہیں۔ بادشاہ شاہجہان کے دور کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ دلی میں ایک متقی اور عبادت گزار عالم رہا کرتا تھا۔ اس نے بہت محنت اور مشقت اور راتوں تک چلے کاٹ کر اپنے حمزاد کو قابو کر لیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ حمزاد اس کا ہر ممکن کام کو ممکن بنا لیتا ہے تو اس کے دل میں شیطانیت پیدا ہوئی اور اس نے اس حمزاد کو حکم دیا کہ وہ پورے زمین میں گھوم کر ایک ایسی خوبصورت اور دوشیزہ لڑکی کو لے آئے جو حسن جمال میں بے مثال ہو۔ حمزاد ملک روم گیا اور وہاں ایک خوبصورت حسین شہزادی کو اٹھا لایا۔ حمزاد نے اس لڑکی کو اس عامل کے سامنے پیش کر دیا۔ عامل نے اس شہزادی کو اپنی خواہش پورے کرنے کے لیے قید کر دیا۔ جب حمزاد نے دیکھا کہ وہ عامل اس شہزادی پر بہت ظلم کرتا ہے اور اس کی حالت بد سے بدتر ہو گئی ہے تو حمزاد کو بہت افسوس ہوا اور اسے یہ احساس ہوا کہ اس لڑکی کی اس حالت کی ذمہ دار یہ خود ہے۔ لہٰذا ایک دن اس نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تجھے اس ظالم سے آزاد کروا لوں گا اور اس کا کام بھی تمام کر دوں گا۔ حمزاد نے شہزادی سے کہا کہ وہ عامل جب اس کے کمرے میں آئے تو اس کے آنے سے قبل اس کمرے میں رکھے پانی کے گڑھے کو زمین میں الٹیل دینا۔ دراصل حمزاد اور عامل کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کہ وہ کبھی ناپاکی کی حالت میں نہیں رہے گا، اس لیے عامل سونے سے قبل اپنے بستر کے چاروں طرف حصار باندھ لیتا۔ حمزاد اس حصار کے اندر نہ آ سکتا تھا اور نہ ہی اس عامل کو سوتے وقت کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اگلے دن جب عامل نیند سے بیدار ہوا تو حسب معمول غسل کرنے کے لیے پانی لینے گیا تو اس نے دیکھا کہ اس برتن میں پانی نہیں تھا۔ جب دور رکھے گڑھے سے پانی لینے کے لیے حصار سے باہر نکلا تو حمزاد نے اسے گلے سے دبوچ لیا اور کہا کہ آج میرا عہد پورا ہو گیا۔ تو اس نے ایک معصوم لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور مجھ سے یہ ظلم کروایا، اس لیے تیری یہ سزا ہے کہ تجھے دردناک موت دیا جائے۔ یہ کہہ کر اس حمزاد نے عامل کو چھت کے دیوار سے دے مارا
اور اس کا سر پھٹ گیا اور وہ لہو لہان ہو گیا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس طرح بہت سارے عاملین ہیں جو غیر شرعی اور حرام کام کرواتے ہیں، اور جب وہ حمزات کے شکار ہوتے ہیں تو ان کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ ناجائز کاموں میں حمزات کی مدد لینا اور حرام فعل کی نیت سے ان کو قابو کرنا اور ان سے دنیا کے ناجائز کام کروانا نہ صرف انسان کو دنیا میں برباد کر دیتا ہے بلکہ اس کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ ویور، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔